مجھے موت آئی ہوئی ہے، مجھے موت قبول ہے، آپ ساتھ میں بچوں کو بچا لے۔ اس وقت ہم موجود ہیں ثوابی میں، 38-40 لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جامع شہادت نوش کرتے ہیں، اور جو تمام متاثر ہو چکے ہیں وہ سو کے قریب گرانے ہیں۔ سو جنوں رب رکھے انہوں کون چکے۔ افیکٹڈ ایریا جو ہے رقبے میں چھوٹا ہے، اس بابا کی بدولت بچ چکے کہ اس نے خود جان گنوا دی۔ السلام علیکم ناظرین، میاں عمران ارشد حاضر خدمت۔ بنیر، سوات، بنیر کے 5 مختلف سیلاب زدہ علاقے جہاں پر تباہی تھی، موت کا منظر تھا، کور کرنے کے بعد اس وقت ہم موجود ہیں ثوابی میں۔ یہاں پر بھی بالکل ملتی جلتی صورتحال ہے۔ وہاں پر گھر دور دور موجود تھے، لیکن یہاں ایک ڈیفرنٹ چیز یہ ہے کہ گھروں کی دیواریں جڑی ہوئی ہیں، یعنی یہاں پر افیکٹڈ ایریا جو ہے رقبے میں چھوٹا ہے لیکن تباہی اسی طرح ہے۔ 40 کے قریب 38-40 لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ یہاں سٹوریز بہت ڈیفرنٹ ہیپننگ ہوئی ہے اس کی۔ لوگ اپنی جانیں، اپنوں کی جانیں چھوڑ کر دوسروں کی جانیں بچانے کے لیے بھاگتے رہے ہیں۔ باپ، یہ میرے کپ میں جو گھر ہے اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ والد محترم جو ہیں وہ ذہنی عارضے کا شکار ہیں، لیکن ان کو موت کے وقت اس بات کا پتہ ہے کہ میری جان ظاہر ہے کہ امپورٹنٹ ہے، بس میں اپنی زندگی گزار چکا۔ وہ بچہ، میرا بیٹا جو مجھے بچانے کے لیے آیا، مجھے اس کو یہ درس دینا ہے کہ جاؤ جن کی جانیں زیادہ قیمتی ہیں، یعنی 7 والا گھر، ان کو بچاؤ۔ بالکل یہاں ہر گھر میں ایسی ہیپننگز ہوئی ہیں۔ میرے ساتھ ایک مقامی صاحب موجود ہیں، ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو جا چکے ان سے مغفرت کا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک اللہ ہے؟ کا شکر ہے جی۔ کوئی سوال اگر آپ کو تکلیف دے یا گراں گزرے تو آپ اس کے جواب سے انکار کر سکتے ہیں جی۔ اس میں گرامی کیا حضرت؟ بحر الامین CBO چیئرمین دالوڑی۔ بحر الامین صاحب، یہ دالوڑی کا علاقہ ہے جی۔ اچھا، یہ واقعہ 2 دن بعد ہوا ہے ادھر سے قدر نگر والی سائڈ سے، جو بنیر میں ہوا اس کے 2 دن بعد یہاں پر ہیپننگ ہوئی۔ تو کوئی موسم خراب تھا، کیا تھا، یا ندی بھی نیچے ہے، کیا تھا یہاں پہ؟ یہ جس صبح یہ واقعہ پیش آیا، اسی رات میں بتاتے خود بنیر کے لوگوں کے لیے چندہ کیمپ میں موجود تھا، جو ڈونیشن کیمپ تھا اس میں میں نے موجود تھا۔ میں نے صبح سے فل ڈیوٹی کر کے صبح 8 بجے سے شام 7 بجے تک وہاں ڈیوٹی کی۔ کتنے گھر یہاں تباہ ہوئے ہیں؟ یہاں جو ٹوٹل گرانے تباہ ہو چکے ہیں وہ تقریباً 40 کے قریب ہے جی۔ 40 کے قریب گھر؟ جی، گرانے تباہ۔ اور ان میں 1 سے زائد فیملیز رہتی تھی، یعنی باپ کے ساتھ بچے، یہ وہ جی، ڈبل ڈور تھا، ڈبل سٹوری تھا، تو اس میں الگ الگ فیملی رہتی۔ فیملیوں کی اگر بات کی جائے تو فیملی تو زیادہ ہے، اور جو تمام متاثر ہو چکے ہیں وہ 100 کے قریب گرانے ہیں۔ جو تو جانور کتنا یہاں پر ہلاک ہوا؟ جانور تو تقریباً یہاں جن مقامی لوگ ہیں تقریباً 4-5 بھینس ہیں، ان کے ہے اس طرح 10-15 گائے ہر ہیں، گھر کا 40 کچھ نہ کچھ لازمی جو اس میں یہاں سے وہ ختم ہو چکا ہے وہاں۔ آپ ہمیں کچھ واقعات بتا رہے تھے، اس گھر میں کیا واقعہ؟ اس واقعہ جو بابا کے میں نے واقعہ بتا دیا، کیا نام بتانا ہے؟ یہ یہاں کا بابا تھا نظر محمد جی، اس کا بیٹا تھا عمر اسلام، جو اس کے ساتھ واحد بیٹا تھا، باقی جو اس کے 2-3 بچے تھے وہ کراچی میں رہتے تھے۔ جیسے ہی یہ صبح 8:10 یہ واقعہ پیش آ گیا، اس کو بچانے کے لیے وہ اپنا بیٹا آتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، ریسیو کرتا ہے کہ بابا کو بچانا ہے۔ بابا اس کو جواب دیتا ہے کہ بیٹا آپ مجھے نہیں بچا سکتے، میری ہڈیاں، میرے وجود جو ہے نا وہ آپ کی اٹھانے کی جساقت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا۔ آپ اٹھاتے ہو تو میری ہڈیاں نہیں جی، وہ اس نے بولا کہ اگر آپ مجھے اٹھاتے بھی میرے پہ ٹائم لگے گا، مجھے موت آئی ہوئی ہے، مجھے موت قبول ہے، آپ ساتھ میں بچوں کو بچا لے۔ پڑوس میں وہ بھی اپنے بچے نہیں ہیں، ہمسایوں کے نہیں جی، اپنے اس کا کوئی صرف نام سے رشتہ تھا، پہاڑی صرف ہمسایوں کا رشتہ تھا۔ اس نے حقیقت میں جو حق ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ سرخرو ہو کر چلا گیا۔ اس نے پڑوسیوں کا حق ادا کیا۔ سب سے پہلے حقوق العباد میں جو آتے ہیں وہ پڑوسیوں کا حق۔ اس گھر میں کیا ہوا پھر؟ اس گھر میں 13 افراد ہو گئے۔ اگر اس میں 4-5-6 بندے بچ چکے ہیں نا، اس بابا کی بدولت بچ چکے کہ اس نے خود جان گنوا دی، لیکن یہ 4-5 بچے جو تھے، اس کے بیوی تھا، اس کا جو چشم و چراغ تھا جس میں 13 بندے وہ پا چکے، ان کو بچا لیے جی۔ یہ سب سے اس میں اگر دوسری بات امپورٹنٹ بات ہمیں نظر آئی ہوئی ہے، یہ آپ اگر ہمارے بھائی دکھا دیں، یہ کیمرہ دکھا دیں، تو اس میں جو ہے نا یہ گھر ہے، اس میں پانی اس سائڈ سے نکل چکی ہے۔ اس میں یار میں بتاتا ہوں، معافی چاہتا ہوں جی، میں لیٹ می سے اٹ ویری کلیئرلی، یہ جو گھر ہے نا، اس گھر پہ اللہ نے عجیب ہی کرم کیا ہے۔ اس گھر کے نیچے والی منزل پہ موجود لوگ شہید ہو گئے ہیں، گھر کے والدین شہید ہو گئے ہیں، گھر کے بچے اور بیاہ ہوا جوڑا جو ہے وہ اوپرلی منزل پہ رہتا تھا۔ گھر کے دونوں طرف سے سیلاب پتھر لے کر آئے ہیں، کچھ پتھر بائیں طرف سے گزر گئے، کچھ دائیں طرف سے گزر گئے، اور آگے بھی موت ہی موت، پیچھے بھی موت ہی موت۔ لیکن یہ گھر جو ہے بیچ میں اپنے قدموں پہ کھڑا رہا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ نچلی منزل
دیواریں تک تباہ ہو گئیں. اوپرلی منزل انٹیکٹ رہی, محفوظ رہی. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سولر بھی اوپر مزے سے کھڑا ہوا ہے. لوگ آئے ہیں, اترے ہیں, اپنے پیاروں کو دیکھا ہے اور ان کی حیرت گل ہو گئی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. سو جنوں رب رکھے انہوں کون چکے. یہ یہاں پر سب سے زیادہ شہادتیں یہاں پہ کس گھر میں ہیں؟ یہ جو بتا دیا سر, جس کا نام تھا شاہ فاضل بابا. شاہ فاضل بابا, وہ ہمارے جو زیادہ تر اسپتالوں میں آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ ایک قدرتی آرتھوپیڈک ڈاکٹر تھا ہمارے گاؤں. ہڈیوں کا علاج وہ کرتا تھا جی. ان کا گرانہ دم درود سے جانا جاتا ہے, جو ہڈیوں کے دم درود. کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ آپ کو پلستر کراتا تھا. یہاں بابا آپ کو کبھی بھی پلستر نہیں کرائے گا. زیادہ ٹوٹا ہوا جو 2-3 ٹوٹے ہوئے جگہ ہوتے ہیں ان کے لیے لوگ لازمی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ہمارا ہاتھ جو ٹوٹ جاتا ہے, کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے جسم کی, کوئی بھی ہڈی جس کو جوڑ لینا آسان ہوتا ہے یا اس کو جوڑ لینے کا جگہ ہوتا ہے, بابا نے جہاں کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا دی ہوئی ہے. لیکن آج جو پیر کے دن جو واقعہ آ گیا, اس نے سب کے دل جو ہے نا وہ دل برداشتہ کر دیے, رونے پہ مجبور کر دیا. یہاں کے ایسے حالات پیدا کیے کہ ان سے ہمدردی بھی بندہ نہیں جتا سکتا. ان کو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ بابا آپ کے گھر میں 13 گرانے ہو چکے. یہاں پر کئی جنازے ایسے بھی ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو, ان بزرگوں کو جو بچ کے جن کا پورا خاندان چلا گیا, ان کو اوپر آنے ہی نہیں دیا جی. کوشش کو نیچے روک کے رکھا تاکہ ان کی تکلیف نہ بڑھے جی. کتنے لوگ ہیں ایسے اس میں؟ ہمارا جو شاہ فاضل بابا کی بات کی میں نے, ایک بابا وہ یہ اس کا ایک بھائی ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو بالکل وہ ضعیف العمر ہے. اس سے پہلے بھی جو دوسرا بابا تھا جس میں 8 کے موت ہو چکے, اس بابا پہ پہلے بھی اپنے جوان بیٹے کا جو موت تھا اس کا صدمہ تھا وہ آ چکا تھا. اس کے بعد یہ 8 صدمے آ گئے. اس کی دل اب بھی حوصلہ, اس کے شکنی ابھی جو وہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ہم پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اللہ تعالیٰ کی اس پہ احسان ہے, اللہ صبر کہ اس کو صبر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو مشکل ہے اس پہ صبر دی ہوئی ہے کہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کے کام آئے, عافیت کا معاملہ فرمائے. دست بستہ درخواست دکھانے کا مقصد, یہاں پر آنے کا مقصد کہ بھائی ایک چیز یاد رکھیے گا, دے آر لیفٹ ود نتھنگ. ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کا کچھ نقصان ہوا یا بڑا ہوا, بھائی ان کا پلے ہی کچھ نہیں بچا. دے نیڈ یو پیپل, خاص طور پہ اسٹیٹ کی. اسٹیٹ ایک چیک دے کر سائڈ پہ نہیں ہو سکتی. یہ سمجھنے کی کوشش کریں یہ ملبہ یہاں پر ایک بڑی اذیت ہے. یہ ملبہ ہٹے گا تو نیچے زندگی کے کوئی آثار واپس آئیں گے. ادروائز یہ علاقے جتنے ہم نے خیبر پختونخوا کے وزٹ کیے ہیں, ان کی حیت, ان کا جغرافیہ تبدیل ہو چکا ہوا ہے. سو یہاں پر وفاق کی ضرورت ہے, یہاں پر خیبر پختونخوا کی حکومت کی ضرورت ہے, یہاں پر این جی اوز کی ضرورت ہے. ہر ذمہ دار کی, این جی اوز نے یار دل جیت لیے. خاص طور پہ لیٹ می اپریشیٹ ونس اگین الخدمت فاؤنڈیشن, لیٹ می اپریشیٹ JUIF کی جو این جی او کام کر رہی ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہے. 1122 ظاہر ہے وہ ریاستی ادارہ ہے, 1122 نے یہاں پر بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن ونس اگین ہیوی مشینری کی ضرورت ہے جس میں بہت شدید لیکنگ ہے. یہ جن نہیں ہے کہ ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر لے جائیں گے. دے نیڈ ہیوی مشینری. ریاست نے کرنا ہے, این جی اوز نہیں کر سکیں گے اور مہینہ نکال جائیں گے, اس کے بعد اور معاملات بے تحاشا. بہرحال ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اجازت لیں گے. اللہ تعالیٰ خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ, بلوچستان, گلگت بلتستان, کشمیر اور اس وطن عزیز کے ساتھ ساتھ پورے روئے زمین پر بسنے والی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ہمارا اتفاق سلوک قائم رہے. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.